سیدھا دلیری کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ امت کے اجماع کو توڑنے کی کوشش کی، اور 14 صدیوں سے جو احادیث حجت ہے قرآن کی تشریح و تعبیر میں، اس میں عقلی اعتراضات گھسڑنے کی کوشش کی۔ 200 سال بعد لکھی گئی ہے، تو میں نے کہا تیرے کو کس نے کہا 200 سال بعد لکھی گئی؟ بس اپنی طرف سے ایک مفروضہ چھوڑ دیا، یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ امام بخاری تو فارسی تھے، وہ تو 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو میں نے کہا امام بخاری نے یہ کہا ہے اپنی کتاب میں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ امام بخاری کہہ رہے ہیں حدثنا حمیدی ہو، میرا استاد جو حمیدی ہے نا میں نے اس سے سنا ہے، اور وہ آگے چل کر کہہ رہا ہے جو میرا استاد ہے نا میں نے اس سے سنا ہے، وہ آگے چل کر کہہ رہا ہے جو میرا استاد ہے نا میں نے اس سے سنا ہے، وہ آگے چل کر کہہ رہا ہے میرا جو استاد ہے نا میں نے اس سے سنا ہے، وہ آگے چل کر کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کے صحابی سے مل چکا ہوں، وہ ان کے دور کا تھا کہ میں نے صحابی سے سنا ہے، اور صحابی کہہ رہا ہے میں رسول اللہ سے سنا ہے۔ تو میں نے کہا تو سند سے بات آ رہی ہے، 194، ارے میں نے کہا 194 چھوڑ، 2024 میں بھی اگر کوئی حدیث کی کتاب لکھے اور وہ یہ سند کو ثابت کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر دور رسول میں بھی کوئی بندہ ہو اور اس نے حضور سے نہیں سنا ہوگا تو اس کی بات نہیں لی جائے گی۔ تو مسئلہ دور کا نہیں ہے، مسئلہ سند کا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ کہہ دیا جاتا ہے، ایسے مفروضے چھوڑے جاتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری تو 200 سال بعد پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے کوئی، کتنا جھوٹ بولتے ہو تم۔